کس نے ہلاک کیا ہے تمہارے ڈیڈی کو؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو پتہ نہیں چل رہا۔ وہ بار سے نکل کر اپنی کار کی طرف جا رہے تھے کہ 4 افراد نے زبردستی انہیں اغوا کر لیا اور ایک خاکی رنگ کی کار میں ڈال کر لے گئے۔ تب سے ہم اس خاکی کار کی تلاش میں ہیں، لیکن وہ کار تو نہیں ملی۔ البتہ 2 گھنٹوں بعد ڈیڈی کی لاش ایک چوک پر پڑی ہوئی مل گئی، رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جوانا نے پھر رابطہ نہیں کیا تم سے؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، دوسری طرف سے رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے بتایا، مجھے تمہارے ڈیڈی کی اس طرح موت پر بے حد افسوس ہے۔ رابرٹ، مجھے جوانا نے بتایا تھا کہ تمہارا ڈیڈی اس کا بہترین دوست رہا ہے۔ جوانا یقیناً تمہارے ڈیڈی کے قاتلوں کے پیچھے ہوگا۔ ویسے وہ جب بھی تم سے رابطہ کرے تم نے اس سے فوری طور پر میری بات کرانی ہے۔ فون نمبر نوٹ کر لو، یہ والنگٹن کا نمبر ہے، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے کوٹھی کا فون نمبر رابرٹ کو لکھوا دیا۔ بہتر جناب، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا بات ہے؟ تم لسبانو کی موت کا سن کر بے حد پریشان نظر آنے لگے ہو۔ یہ لسبانو کون تھا؟ جولیا نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ بظاہر تو پریشانی والی کوئی بات نہیں، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ لسبانو کی موت کی وجہ جوانا بنا ہے۔ اگر لسبانو کو اس انداز میں ہلاک کیا جا سکتا ہے تو پھر جوانا بھی یقیناً خطرے میں ہوگا، عمران نے کہا۔ ہمیں چیف نے بتایا تھا کہ یہ کیس کسی تابکاری ویس سے متعلق ہے، لیکن انہوں نے تفصیل نہیں بتائی اور صرف اتنا کہہ دیا کہ تم ہمیں تفصیل بتاؤ گے، اور اب جوانا کے بارے میں تمہاری تشویش بتا رہی ہے کہ معاملات بے حد گمبھیر ہو چکے ہیں، تنویر نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں چیف نے فیروزہ جزیرے پر ہونے والے واقعے کے بارے میں تو بتایا ہوگا، عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، لیکن کیا وہ بھیانک کھیل وہاں ایکڈیمیا والوں نے کھیلا تھا؟ لیکن انہیں کیا ضرورت تھی ایسے تجربے کرنے کی؟ تنویر نے کہا، یہ کافرستانی سازش تھی، لیکن اب کافرستان پیچھے ہٹ گیا اور ایک یہودی تنظیم اس کام کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اس تنظیم کا نام موزٹ ہے اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں اتنا معلوم ہوا ہے کہ یہ مشیگن ریاست کے دارالحکومت لائسنگ میں ہے اور مادام فیاٹی اس کی سربراہ ہے، سر ہنری موزٹ کی بیٹی۔ جوانا کو میں نے اس لیے وہاں بھیجا تھا تاکہ جب تم لوگ یہاں پہنچو وہ وہاں اس بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کر سکے، عمران نے کہا۔ کیس کیا ہے عمران صاحب؟ اس بار کیپٹن شکیل نے پوچھا تو عمران نے انہیں مختصر طور پر اپنی بہن ثریا کے ساتھ تفریحی طور پر فیروزہ جزیرے پر جانے کے ساتھ ساتھ وہاں کے حالات اور پھر ویسٹ کے ڈرم پر لکھے ہوئے الفاظ کے تجزیے سے فیفو لیبارٹریز کو ٹریس کرانا اور اس کے پیچھے جہاں آلے پر ڈیوک پاسکل کے ساتھ جھڑپوں اور ان سے حاصل ہونے والی معلومات سے لے کر موزٹ اور لائسنگ کا نام سامنے آنے تک ساری بات مختصر طور پر بتا دی۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ موزٹ اب پاکیشا میں اس ویس سے وسیع پیمانے پر تباہ کاری کا منصوبہ بنا رہی ہے؟ صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ابھی یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں، صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ حکومت کافرستان کے پیچھے ہٹ جانے کے بعد اس راٹھور نے یہ ہولناک منصوبہ موزٹ کے آدمی جیفرسن تک پہنچا دیا، اور جیفرسن نے اس منصوبے کو خفیہ رکھنے کے لیے راٹھور اور اس کے ساتھی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ موزٹ نے یہ منصوبہ منظور کر لیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو آخر تک پہنچا دوں، کیونکہ بظاہر راٹھور کے خاتمے کے بعد تو میرا مشن ختم ہو گیا تھا، اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ حکومت کافرستان اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی، عمران نے کہا۔ لیکن پاکیشا کوئی جزیرہ تو نہیں کہ وہاں ویسٹ کے چند ڈرم اس قدر ہولناک نتائج پیدا کر دیں گے۔ وہ تو وسیع و عریض ملک ہے، اور پھر وہاں تابکاری کا معمولی سا خدشہ پیدا ہوتے ہی اسے چیک بھی کر لیا جائے گا، اس لیے موزٹ کیا کر سکے گی؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہاری بات کسی حد تک درست ہے، اب تک ویسٹ سے چونکہ تابکاری پھیلتی ہے اس لیے اسے فوری چیک بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ایٹمک ویسٹ بہت کم غیر قانونی طور پر کام کرنے والوں کے ہاتھ لگتا ہے۔ ایکڈیمیا میں البتہ انتہائی ضرر رساں کیمیکلز استعمال کرنے والے بے شمار فیکٹریاں اور لیبارٹریاں ہیں، ان سے کثیر مقدار میں ویسٹ مل سکتی ہے۔ یہ ویسٹ بھی تباہ کاری میں ایٹمک ویسٹ سے کم نہیں ہوتا۔ فرض کیا کہ اس کی کثیر مقدار کسی بھی ذریعے سے پاکیشا دارالحکومت پہنچا دی جائے اور اسے پاکیشا کے کسی ویران علاقے میں خاموشی سے دفن کر دیا جائے تو کسی کو اس کے بارے میں کیا معلوم ہوگا، اور پھر اس کے نتائج بھی آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے۔
پہلے تو موسم میں تبدیلی ہوگی کیونکہ اس کی بہارات ہوا میں شامل ہو کر فضا میں کثافت پیدا کریں گے۔ اس طرح موسم پر اثرات ہوں گے، ایسے اثرات جن پر شاید شک نہ کیا جا سکے۔ مثلا موسم تو ہونا چاہیے شدید گرمی کا تاکہ گندم کی فصل پک بھی سکے اور کٹ بھی سکے، لیکن گرمی کی بجائے اس موسم میں بارشیں شروع ہو جائیں تو کسی کو کیا شک پڑے گا؟ ہر کوئی یہی سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور وہ جسے چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا حال ہمارے ملک میں جیسا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوگا؟ گندم کی فصل تباہ ہو جائے گی، خوراک کی قلت ہو جائے گی، پھر یہی موسمی اثرات اور آگے بڑھیں گے، بیماریاں پھیلیں گی۔ اس کے علاوہ جب فضا میں مزید زہریلے اثرات پھیلیں گے تو پھر آہستہ آہستہ لا علاج اور پیچیدہ بیماریاں حملہ آور ہوں گی۔ ملک میں پیدا ہونے والے پھل، غذائیں، سبزیاں، چارے، سب پر اس زہریلے ویس کے اثرات ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی پھل، یہی سبزیاں اور یہی خوراک ہم استعمال کریں گے، یہی چارہ جانور کھائیں گے اور ان جانوروں کا دودھ اور گوشت ہم استعمال کریں گے۔ ہماری غذا زہر آلود ہوتی چلی جائے گی، ہماری فضا زہر آلود ہوتی چلی جائے گی، اور یہ سب کچھ اس قدر غیر مخصوص طور پر ہوگا کہ کسی کو اس سازش کا علم ہی نہ ہو سکے گا، اور آہستہ آہستہ لوگ لا علاج پیچیدہ اور خطرناک امراض کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر جب اس کا تناسب بڑھے گا تو معذوری، لاچاری، مفلوج پن، اندھا پن پیدا ہوگا اور مسلسل پھیلتا چلا جائے گا، اور حکومت کو اور اعلیٰ حکام کو اس کا ہوش اس وقت آئے گا جب آدھی سے زیادہ آبادی اس کا شکار ہو چکی ہوگی، باقی ہونے والی ہوگی۔ چنانچہ اس وقت کیا ہو سکے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس زہریلی فضا کا ایک سرکل قائم ہو چکا ہوگا اور پاکیزہ کے 12 کروڑ عوام کی مقدر میں سوائے سسک سسک کر مرنے کے اور کچھ بھی نہ رہے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان نتائج تک پہنچتے پہنچتے 2-3 سال لگ جائیں گے، لیکن بہرحال انجام یہی ہوگا۔ عمران نے کہا تو جولیا سمیت سارے لوگوں کے جسموں نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس قدر خوفناک اور انسانیت کش منصوبہ، اس قدر تباہ کار منصوبہ، میرے ذہن میں تو یہ تصور تک نہ تھا۔ اس موزٹ کے تو ایک بچے کو زندہ دفن کر دینا چاہیے، تنویر نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا۔ پہل یہ منصوبہ حکومت کافرستان نے تیار کیا۔ یہ یقیناً شیطانی ذہن کے مالک راٹھور کا کام تھا کہ اس نے ویسٹ سے ایسا ہولناک منصوبہ سوچا، لیکن پھر کافرستان حکومت نے اس لیے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ خود اس کی نتائج سے خوف زدہ ہو گئے ہوں گے، کیونکہ بہرحال پاکیزہ اور کافرستان ہمسایہ ملک ہیں۔ یہ شاید اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کے عوام پر خاص نظر کرم ہے کہ ثریا اور اس کی سہیلیوں نے تفریحی ٹور کے لیے فیروزہ جزیرے کا انتخاب کیا۔ اماں بھی نے ثریا کو اکیلے وہاں جانے سے منع کر دیا، اور اماں بھی کی اس ضد کی وجہ سے مجھے ساتھ جانا پڑا اور یہ ہولناک منصوبہ سامنے آ گیا، ورنہ تو شاید ہمیں آخری لمحے تک معلوم ہی نہ ہو سکتا کہ ہمارے خلاف کس قدر ہولناک منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، اور سب ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ان سب کے چہروں پر اب انتہائی خوفناک سنجیدگی نظر آنے لگ گئی۔ تو پھر ہمیں یہاں رہ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فوراً لائسنگ پہنچنا چاہیے، جولیا نے کہا۔ جوانا کا اس طرح غائب ہو جانا لسبارو کی موت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ موزٹ کو ہمارے متعلق تفصیلات کا علم ہو چکا ہے۔ لائسنگ یقیناً ایک چھوٹا شہر ہے، وہاں اجنبیوں کی نگرانی آسانی سے کی جا سکتی ہے، اس لیے اب ہمیں وہاں کسی خاص پلاننگ کے تحت ہی جانا پڑے گا۔ عمران نے کہا، مقامی میک اپ کر کے اگر ہم وہاں جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر سینکڑوں ہزاروں لوگ ایکریمیا کی مختلف ریاستوں سے وہاں آتے جاتے رہتے ہوں گے، کس کس کو چیک کریں گے؟ تنویر نے اپنی فطرت کے مطابق کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران سمیت سب چونک پڑے۔ یہ رابرٹ کی کال ہوگی، اسی کے پاس یہ نمبر ہے۔ یس، پرنس بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ماسٹر، میں جوانا بول رہا ہوں۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ رابرٹ بتا رہا تھا کہ تم اس کوٹھی سے غائب ہو گئے تھے۔ ماسٹر، لمبی کہانی ہے، بہرحال مختصر طور پر بتائے دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے جوانا نے کہا، اور اس کے بعد کوٹھی میں اچانک بے ہوش ہونے سے لے کر اس نے رابرٹ تک پہنچنے کے واقعات مختصر طور پر بتا دیے۔ کیا بتایا تھا اس آندرے نے؟ موزٹ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔
فیاٹی فارسٹ اور کلنٹن کا نام لیا تھا اس نے، پھر وہ مر گیا۔ تفصیل سے بات نہیں ہو سکی، البتہ اب رابرٹ نے بتایا ہے کہ وہ اس بارے میں جانتا ہے۔ جوانا نے جواب دیا، جب تم کہہ رہے ہو کہ تم نے آندرے کو زندہ پکڑ لیا تھا اور اسے باندھ کر بے بس کر دیا، تو پھر تم نے اس سے تفصیلی معلومات کیوں حاصل نہ کی؟ اور پہلے بھی تم نے بتایا ہے کہ تم نے اس اڈے میں موجود آدمیوں کو گولیوں سے اڑا دیا، اس ادھیڑ عمر سائنسدان کو بھی کیا۔ تم اسے زندہ رکھ کر اسے پوچھ گچھ نہ کر سکتے تھے؟ عمران کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں شرمندہ ہوں ماسٹر، لسبانوں کی موت کا سن کر مجھے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ اس ادھیڑ عمر سائنسدان تک تو مجھے یہ معلوم ہی نہ تھا کہ اس اڈے کی کیا پوزیشن ہے، اس لیے جو سامنے آیا میں نے اسے ہلاک کر دیا۔ وہ آندرے بہت کمزور آدمی نکلا، نہ جانے کس طرح اچانک مر گیا، حالانکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے آسان موت نہ ماروں گا۔ اس نے لسبانوں پر میری وجہ سے تشدد کر دیا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی ایک ایک بوٹی علیحدہ کروں، لیکن وہ مر گیا کچھ بتائے بغیر، جوانا نے کہا، اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب وہ کوٹھی تو ان کی نظروں میں آ گئی، اور مجھے یقین ہے کہ اب پورے لائسنگ میں انہوں نے نگرانی کا انتہائی سخت جال پھیلا رکھا ہوگا۔ خاص طور پر آندرے کی موت کے بعد تو یہ کام اور بھی زیادہ سخت ہو گیا ہوگا، اور تمہارا قد و قامت ایسا ہے کہ وہ یقیناً تمہیں پہچان جائیں گے۔ عمران نے کہا، ماسٹر ہمارا ٹارگٹ تو بہرحال موزٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ گو میں نے کلنٹن کا علاقہ دیکھا تو نہیں ہوا، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ وہ لائسنگ سے بہت دور جھیل مشیگن کے ارد گرد کا علاقہ ہے۔ یہ سارا علاقہ انتہائی گھنے جنگلات سے بھرا ہوا ہے، اماراتی لکڑی کے جنگلات ہیں، اور جھیل مشیگن ریاست وسکانس اور مشیگن کی سرحد پر واقع ہے۔ اگر آپ لائسنگ آنے کی بجائے براہ راست وسکانس کے دارالحکومت سلوا کی پہنچ جائیں تو ہم وہاں سے آسانی سے ان جنگلات میں داخل ہو سکتے ہیں۔ میں کئی بار سلوا کی جا چکا ہوں، آپ سلوا کی ایئرپورٹ کے قریب ایک مشہور ہوٹل رینبو میں آ جائیں، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ رابرٹ کا دوست فیاٹی فارسٹ میں ملازم ہے، میں اس کے متعلق پوری تفصیلات حاصل کر لوں گا اور کار کے ذریعے آسانی سے جھیل تک پہنچ جاؤں گا۔ وہاں سے میرے دوست سلوا کی پہنچنا آسان ہے، جوانا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ واقعی اچھی پلاننگ ہے۔ اوکے، تم رابرٹ سے پوری تفصیل حاصل کر لو اور سلوا کی پہنچ جاؤ، ہم یہاں سے سیدھے سلوا کی پہنچیں گے۔ کب تک پہنچ جاؤ گے تم؟ عمران نے پوچھا۔ کار کے ذریعے جانے پر خاصا طویل فاصلہ طے کرنا ہوگا، اس لیے کل صبح 10 بجے تک میں پہنچ جاؤں گا، جوانا نے کہا۔ اوکے، اور سنو، اب تم نے بالکل کوئی جذباتی اقدام نہیں کرنا، کیونکہ اگر انہوں نے تمہیں مارک کر لیا تو ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے وہ ہم تک بھی پہنچ جائیں، عمران نے کہا۔ آپ بے فکر رہے ماسٹر، وہ وحشت جو لسبانوں کی موت سے میرے ذہن پر سوار ہوئی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، دوسری طرف سے جوانا نے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے اوکے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ لسبانوں کی موت نے جوانوں کو پھر وہی پہلے والا جوانا بنا دیا ہوگا، بہرحال اس کے باوجود اس نے کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لیا، عمران نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ویسے جوانا جب اصل روپ میں آیا ہوگا تو آندرے کا اس نے واقعی حشر کر دیا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، بس یوں سمجھو کہ سویا ہوا جن بیدار ہو گیا ہونے۔ بہرحال اب ہمیں سلواکی کی تیاری کرنی ہے، میک اپ وغیرہ کر لیے جائیں اور پھر ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، وہاں سے طیارہ چارٹرڈ کرا کر چلے جائیں گے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور باقی ساتھی بھی سر ہلاتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ فیاٹی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں موجود 2 افراد اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ نیچے فرش پر پڑے آندرے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ فیاٹی کی نظریں آندرے کی لاش پر جم سی گئیں، اس کے چہرے پر ہلکے سے خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ مادام، آندرے پر انتہائی بے رحمانہ تشدد کیا گیا ہے، یکدم ایک آدمی نے کہا، تو فیاٹی بے اختیار چونک پڑی۔ ہاں، چیک نہ صرف بے رحمانہ بلکہ غیر انسانی، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ کسی پاگل کے ہتھے چڑھ گیا ہوگا، مجھے پوری تفصیل بتاؤ، فیاٹی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے پوچھا، اور ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مادام، یہ لاش جہاں رہے یا اسے ہٹا دیا جائے؟ دوسرے آدمی نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ لے جاؤ اسے، میں نے اسے دیکھنا تھا، دیکھ لیا ہے، مادام نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور دوسرے آدمی نے جھک کر لاش کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں، اب بتاؤ چیک، یہ سب کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا؟ مادام نے چیک سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ مادام، اس جوانا کو T3 میں زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا تھا، وہاں مسلح گارڈ بھی موجود تھے،
باس آندرے آپ کی آمد کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ جب آپ نے کال کیا کہ آپ تشریف نہیں لا رہی تو آندرے خود ڈرائیور کے ساتھ T3 گیا تاکہ آپ کے حکم کی تعمیل کی جا سکے، لیکن جب اس کی واپسی نہ ہوئی تو میں نے وہاں کال کیا مگر کسی نے کال ریسیو نہ کی تو میں خود وہاں گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ T3 میں گارڈ کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ ایک کمرے میں باس آندرے کرسی سے بندھا ہوا تھا اور ہلاک ہو گیا تھا۔ نیچے تہہ خانے میں ساری مشینری کو گولیوں سے تباہ کر دیا گیا۔ سائنسدان فراسٹ اور اس کے گارڈ کی بھی وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ جوانا غائب تھا۔ وہ کار جس میں باس آندرے گیا تھا وہ بھی غائب تھی۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ کار جوانا لے کر گیا ہوگا۔ میں نے پورے گروپ کو اس کار کی تلاش پر لگا دیا مگر کار شہر کے آغاز میں کھڑی مل گئی۔ وہ خالی تھی اور جوانا غائب تھا۔ تب سے ہمارے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں۔ فیلڈ بار پر خاص طور پر میں نے نگرانی کرا رکھی ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جوانا ہر صورت میں وہاں جائے گا یا وہاں رابطہ کرے گا، لیکن ابھی تک جوانا نہ خود وہاں پہنچا ہے نہ رابطہ کیا ہے۔ ویسے بھی اپنے مخصوص قد و قامت کی وجہ سے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ لائسنگ میں تمام اجنبیوں کی نگرانی جاری ہے، لیکن اس جوانا کے علاوہ اور کوئی مشکوک آدمی ابھی تک نظر ہی نہیں آیا۔ جیک نے پوری تفصیل بتلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ جوانا نے یہ سب کچھ کیا ہے، مادام فیاٹی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس مادام، جیک نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ آندرے پر تشدد کا مطلب تو یہی ہے کہ جوانا نے آندرے سے کوئی خاص بات پوچھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ خاص بات کیا ہو سکتی ہے؟ مادام نے کہا۔ یس مادام، میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جوانا نے آندرے سے آپ کے متعلق پوچھنے کی کوشش کی ہوگی کہ آپ کہاں ہیں، کیونکہ میں نے چیک کیا ہے کہ جب باس آندرے وہاں پہنچے تو جوانا اس سے پہلے سارے گارڈز اور سائنسدان کو ہلاک کر چکا تھا۔ اس کے باوجود وہ وہاں رکا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ آپ تشریف لا رہی ہیں، لیکن جب آپ نہ گئیں اور اکیلا باس آندرے پہنچا تو اس نے یقیناً اس سے آپ کے متعلق پوچھ گچھ کی ہوگی۔ جیک نے کہا۔ گڈ، تم واقعی ذہین آدمی ہو۔ ٹھیک ہے، اب آندرے کی جگہ تم انچارج ہوگے۔ میں آرڈر کر دیتی ہوں، لیکن تم نے یہ کیسے اندازہ لگایا کہ جب آندرے پہنچا تو جوانا اس سے پہلے وہاں موجود افراد کو ہلاک کر چکا تھا؟ مادام نے پوچھا۔ باس آندرے کی لاش قدرے گرم تھی جبکہ باقی افراد کی لاشیں بے حد سرد ہو چکی تھیں، جیک نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ گڈ، تم تو آندرے سے بھی زیادہ ذہین آدمی ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے آندرے کا صحیح البدل مل گیا ہے، لیکن اب مجھے ہر صورت میں یہ جوانا چاہیے، ہر صورت میں، تاکہ میں اس سے انتقام لے سکوں، مادام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں نے نگرانی کا ایسا انتظام کر رکھا ہے مادام کہ وہ مجھ سے کسی صورت بھی بچ کر نہ جا سکے گا، جیک نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مادام کچھ کہتی، میز پر ڈکے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مادام نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مادام کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ جانسن بول رہا ہوں مادام، چیک کے آدمی کی کال ہے، وہ چیک کو جوانا کے بارے میں کوئی اہم اطلاع دینا چاہتا ہے، دوسری طرف سے بتایا گیا۔ اوکے، بات کراؤ اس کی، مادام نے کہا اور ریسیور چیک کی طرف بڑھا دیا۔ تمہارے آدمی کی کال ہے، مادام نے بتایا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ یس مادام، میں اپنے آدمیوں کو کہہ آیا تھا کہ کوئی اہم اطلاع ہو تو وہ مجھے یہاں کال کریں، چیک نے مودبانہ لہجے میں بتایا اور پھر ریسیور کو کان سے لگا کر اس نے ہیلو کیا۔ ریگر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ چیک نے چونک کر پوچھا۔ باس، فیلڈ بار کے فون پر ہونے والی 2 کالیں کیچ کی گئی ہیں۔ ایک کال والنگٹن سے کی گئی ہے، اس کال پر کسی پرنس نے، جس نے بعد میں اپنا نام علی عمران بتایا، جوانا کے متعلق پوچھا تو لسبانو کے بیٹے رابرٹ نے بتایا کہ وہ خود جوانا کو تلاش کر رہا ہے، اور علی عمران نے اپنا فون نمبر بتا دیا کہ جیسے ہی جوانا سے رابطہ ہو اس فون نمبر پر اس سے بات کرائی جائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسری کال آئی، یہ کال فیلڈ بار سے والنگٹن اسی نمبر پر کی گئی جو علی عمران نے دیا تھا۔ اس میں براہ راست جوانا نے علی عمران سے بات کی، وہ اسے ماسٹر کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے علی عمران کو بتایا کہ اس نے کس طرح قید سے آزادی حاصل کی، اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ لسبانوں پر اس کی وجہ سے تشدد ہوا ہے، اس لیے اس نے انتقام لینے کے لیے سب کو ہلاک کر دیا۔ باس آندرے پر بھی بے پناہ تشدد کیا ہے،
اور بہت سانتری سے فیاٹی فارسٹ اور کلنٹن کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں، اس کے بعد ان دونوں کے درمیان باقاعدہ ایک پلاننگ طے ہوئی، جس کے مطابق جوانا نے بتایا کہ لسبانو کے بیٹے رابرٹ کا کوئی دوست مادام فیاٹی کے پاس ملازم ہے اور اس فیاٹی فارسٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ اس نے علی عمران کو بتایا کہ کلنٹن فارسٹ جھیل مشیگن کے پاس واقع ہے۔ یہاں چونکہ لائسنگ میں موزٹ انتہائی سخت گیر نگرانی کر رہی ہے، اس لیے وہ والنگٹن سے براہ راست لائسنس آنے کی بجائے ریاست وسکانس کے دارالحکومت سلواکی پہنچ جائیں گے، جہاں سے ایئرپورٹ کے قریب ہوٹل رینبو میں پہنچ جائیں۔ اور جوانا نے کہا کہ وہ خود کار کے ذریعے سلواکی پہنچ جائے گا۔ کل 10 بجے صبح کا وقت وہاں رینبو میں ملاقات کی غرض سے طے ہوا ہے۔ اس کے بعد کال ختم ہو گئی۔ ریگر نے تفصیل بتلاتے ہوئے کہا، ہیلو ریگر، میں مادام فیاٹی بول رہی ہوں۔ کب یہ دوسری کال ہوئی ہے؟ مادام نے چیک کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹتے ہوئے چیخ کر کہا، مادام یہی کوئی 1 گھنٹہ پہلے، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں بتایا گیا۔ اور تم اب 1 گھنٹے بعد کیوں بتا رہے ہو؟ مادام نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، مادام کال ریسیونگ سینٹر میں پورے دارالحکومت میں ہونے والی کالیں ٹیپ کی جاتی ہیں، پھر جب ریلیں ختم ہو جاتی ہیں تو نئی ریلیں چڑھانے کے بعد اتری ہوئی ریلیں چیکنگ سیکشن میں بھجوائی جاتی ہیں، جہاں ہر کال کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے۔ ان میں جو کالیں مطلب کی ہوتی ہیں وہ رکھی جاتی ہیں، باقی واش کر دی جاتی ہیں، پھر جو رکھی جاتی ہیں انہیں باقاعدہ تحریر میں لایا جاتا ہے، پھر یہ تحریر جہاں ہمارے ہیڈ کوارٹر پہنچتی ہے اور ہمیں اس کے بارے میں تب علم ہوتا ہے۔ یہ دونوں کالیں سینٹر سے ابھی میرے پاس پہنچی ہیں اور میں نے فوری باس چیک کو کال کیا ہے، ریگر نے تفصیل بتلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس لیے اتنی دیر ہو گئی؟ لیکن تم نے پوری طور پر فیلڈ بار کا گھیراؤ کیا ہے یا نہیں؟ کہیں وہ جوانا پھر نہ نکل جائے، مادام نے کہا۔